الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 56 سے 59 تک کی آیات پڑھی گئی۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیتے مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے ایک روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر اس کے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، یہ آیات اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین میدان حشر میں ان معبودوں کو جس کی ہم پرستش کرتے ہیں یا جن سے ہم حاجت روائی کی امید رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اٹھاتا ہے اور ان سے سوالات کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ہم سے بری ہو جاتے ہیں اور جہنم میں ہمیں اور ان تمام پتھروں کو اور ان معبودان کو جس کی ہم نے تخلیق کی یا جنہیں ہم نے بنایا، ان سب کو لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تفصیلات اور وہاں کا بڑا بھیانک منظر ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سمجھایا تھا کہ قرآن مجید ہم نے ایک کسوٹی کی حیثیت سے، ایک منشور کی حیثیت سے تم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، مگر لوگوں کا حال بتایا گیا کہ وہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے تو پھر بہانہ بازی کے ساتھ اسے سٹک کر دوسرے راستے کی طرف، یعنی گمراہ کن راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم ایسی بھیانک قیامت کے انتظار میں ہو، یا تمہاری عمر رسیدگی کے تم انتظار میں ہو، یا تمہارے سے وہ چھین جانے کے معاملے کا انتظار تم کر رہے ہو، یا تمہارے اوپر عذابات بھیجیں اس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ یہ سوالات کے ساتھ اللہ رب العالمین آج کی آیات کو مخاطب کرتا ہے۔ آج کی آیات بھی اسی حساب سے اسی بات کو کنٹینیوشن رکھتے ہوئے یہاں پہ تفصیل بتاتی جاتی ہے۔ آج کا کنٹینیوشن، آج کی نصیحت ان آیات کے ساتھ یہ بتائے گی کہ اس میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں۔ یہاں پہ رسولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہاں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کی تکمیل کے ساتھ ہی اس نے واضح طور پر یہ اظہار کر دیا کہ جہاں تمہیں مقصد عظیم دے کر اس دنیا میں اتارا گیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے رہنے سہنے، تمہاری آسائش اور تمہاری آرامتی اور مقصد کی تکمیل کے لیے جو جو نعمتوں کی ضرورت ہے وہ اس تمام کو دنیا میں اس نے اتارا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو آسانیاں پیدا کی۔ رہ گئی ہدایت کے معاملہ، رہا گائیڈنس کا معاملہ، رہا رہنمائی کا معاملہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں آسمان سے ان کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہوں۔ پیغمبر انسان ہی کی حیثیت سے، بشر ہی کی حیثیت سے اسی دنیا میں اللہ رب العالمین انہیں چن لیتا ہے اور انہی کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ آسمان سے اللہ رب العالمین پیغام رسانی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، اور انہی کے ذریعے سے پیغمبروں کو وہ ارسل کرتے ہیں اپنے پیغامات، اپنی کتابیں اور اپنی تمام آیات کریمہ اور احکام و ہدایات، اور انہی کے ذریعے سے پیغام
पैगाम अल्लाह रसूल रिसीव करते हैं या फिर उससे हासिल करते हैं और उसी के ज़रिए से इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ये पैगंबर कोई गैब का इल्म नहीं रखते, ये पैगंबर सिर्फ हमारा ये काम करते हैं कि तुम्हें डरावा दे, तुम्हें बशारत दे और तुम्हें सही रहनुमाई अता करे। पैगंबरों की जिंदगियां हमारे लिए राह निजात हैं, पैगंबरों की जिंदगियां हमारे लिए रहनुमाई अता करती हैं। पैगंबरों ने जो अहकाम और हिदायत और नसीहतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाई हैं वो सारा कुछ अपनी जिंदगियों में नाफिज करते हुए उन्होंने करके बतलाया कि ये है वो तरीक़ेकार जिसका इख्तियार करने के नतीजे में ये मतलब जो है तफसीलात के साथ बताया कि ज़िंदगी इस तरह गुजरती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखला यानी उनकी शख्सियत कैसी थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि कुरान का चलता फिरता नमूना थे। कुरान में जो चीज़ बताई गई है उसे अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नाफिज किया और लोगों को बतलाया कि ये है वो तरीक़ेकार, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को अस्तवार करो या इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों की प्लानिंग करो। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक है कुरान मजीद, दूसरी है मेरे सुन्नत रसूल। जो इसको फॉलो करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं है। यही वो तरीक़ेकार है जो इस आयत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारतन फरमाता है कि हम रसूलों को इसी गर्ज के लिए भेजते हैं कि वो बशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम दे, हमारा पैगाम रिसीव करते हैं और पैगाम इस दुनिया में रहने वाली इंसानियत तक उसे पहुंचाते हैं और वो किस तरह गुजारना चाहिए, वो तरीक़ेकार किस तरह होना चाहिए, उसे ज़िंदगी में किस तरह मतलब जो है लाना चाहिए, वो तमाम तफसीलात वो खुद अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हुए वो इस तरीक़ेकार को इंसानियत के दरमियान उसे चलता फिरता करते हैं। इसी बात को करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मगर काफिरों का, काफिर एक वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करते हैं, सरकशी करते हैं, गद्दारियां करते हैं, टाल मटोल करते हैं, पीछे हटते हैं, आयात करीमा को पसे पुश्त डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन काफिरों का हाल ये है। क्या हाल है? फरमाया गया कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनका तरीक़ेकार ये है, जो इनकार करने वाले लोग हैं, जो सरकश किस्म के लोग हैं, जो अल्लाह से गद्दारी करते हैं, उसी की सारी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं मगर उसी की रूह गर्दानी करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है उनका ये हाल है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो मतलब आयत है जो ज़ूमानी अंदाज में इंसानों को वाज़ेह कर रही है कि तुम्हारा तरीक़ेकार क्या है, वही जो बातिल का है। बातिल इनकार को कहते हैं, बातिल हक से पीछे हटने को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही बातिल जो इनकार करने वाले लोग हैं, जो पीछे हटने वाले लोग हैं, उनका जैसा रवैया होता है उसी रवैये को तुम भी अपनाते हो, वही तरीक़ेकार को तुम भी अपनाते हो, वही रविश को तुम भी अपनाते हो, वही नक्श कदम पर तुम भी चलते हो और उन्हीं के मुताबिक हक को नीचा दिखाने की वो तो हक को पसे पुछ डाल देते हैं मगर तुम हक को जानने के बावजूद भी तुम्हारा ये हाल है कि तुम हक को नीचा दिखाने के लिए उन्हीं के हथगंडे इस्तेमाल करते हो, उन्हीं की चालें इस्तेमाल करते हो, उन्हीं की से रविश इख्तियार करते हो। आइए देखते हैं कि हथियार वो कौन से हैं जो बातिल के हथियार हैं, जो हक को नीचा दिखाने के हम इस्तेमाल करते हैं। कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ेकार के साथ कुरान मजीद में हर बात की मतलब जो है तफसील हमारे सामने आती है। सूरे कहा बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने के सिलसिले में अगर तफसील देखा जाए तो सूरे तौबा की आयत नंबर 69 में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा इस तरह करता है, कहता है कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक दूसरे के हमरंग हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ खैर से रोके रखते हैं, ये अल्लाह को भूल गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ इशारा करता है जो हक की तरफ आ चुके हैं, जो कलाम अल्लाह को समझते हैं और अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं मगर उनकी जिंदगी का ये हाल है कि अल्लाह
ताला फरमाता है कि वो बातिल ही की तरह के तरीक़ेकार अपनाते हैं। यानी पहली चीज बताई गई कि वो एक दूसरे के हमरंग हैं, जिस तरह बातिल है उसी का सा रवैया ही अपनाते हैं। दूसरी चीज बताई गई कि वो भी बुराई के रास्ते पर चलते हैं, तुम भी बुराई के रास्ते पर चलते हो। वो भी बुराई का हुक्म देते हैं, तुम भी बुराई का हुक्म देते हो। वो भी भलाई से मना करते हैं, तुम भी भलाई से मना करते हो। वो भी खैर के हाथ से रोक लेते हैं, तुम भी खैर का हाथ रोक लेते हो, इसलिए कि तुम अल्लाह को भूल गए हो। जहां अल्लाह को याद रखा जाए, जहां अपने मकसद अजीम को मतलब अपने सामने रखा जाए, मंजिल की तरफ रवा दवा होने के लिए अपने लिए जो तरीक़ेकार अपनाना चाहिए उसकी तरफ कदम न बढ़ने लगे, तो ये तमाम मतलब जो सूरत हाल है मेरे और आपके सामने आती है। इसी वजह से इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ की आयत नंबर 56 का ही नेक्स्ट कंटिन्यूएशन अल्लाह ताला यूं करता है कि उन्होंने हमारी आयत को और उन तंबीहात को जो इन्हें की गई मजाक बना लिया है। दूसरा रवैया बताया गया कि बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, वो दूसरा ये है कि वो लोग वो हैं जो हमारी आयात और तंबियात को इन्होंने मजाक बना लिया है। जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन गाइडलाइन फराहम करता है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन रहनुमाई अता करता है, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन तंबीह पेश करता है, उन्हें डराता है, मगर ज़िंदगी का इंसानों का ये हाल है कि इन्हीं अहकाम, हिदायत और नसीहतों को लोग मजाक बना लेते हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से इसे मजाकन मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं, और मजाकन मतलब जो है इसको नीचा दिखाते हुए वो अपना खुदा को भूल गए हैं, वहां दोबारा उठाए जाने को भूल गए हैं, वहां की पकड़ को भूल गए हैं, खबर की काल कोठरी को भूल गए हैं, वहां के हिसाब किताब को भूल गए हैं, और इसी वजह से अपने मकसद अजीम से दूर हो गए हैं। इसी वजह से या तो मतलब जो है वो मजाक बनाते हैं, या तो बुराई का रंग मतलब जो है अपने अंदर चढ़ाकर वो बुराई को चलता फिरता करते हैं, भलाई से रोकते हैं, और खैर के कामों में जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें बुलाता है उन खैर के कामों में आने से कतराते हैं और हाथों को खोलने से पीछे हट जाते हैं। तीसरी शक बताएगी सूरह तौबा आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इनका रवैया बातिल के हथियार लेकर नीचा दिखाने की जो कोशिश की जाती है उनका तरीक़ाकार ये है। सूरह तौबा 69 तर्जुमा यूं है, वैसी ही बहसों में तुम भी पड़े रहे जैसी बहसों में वो पड़े थे, सो इनका अंजाम ये हुआ कि दुनिया और आखिरत में उन सब का किया धरा जाया हो गया और सब खसारे में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इनका तीसरा रवैया जो नमूना पेश किया गया, कहा गया कि पिछले लोग भी जो इनकार करने वाले लोग हैं, बातिल परस्त लोग हैं, और जो लोग इनकार करने वाले लोग हैं, उनका ये हाल है कि वो कट बहसियों में मुब्तला हो जाते हैं, मुख्तलिफ हुज्जतें पेश करते हैं, मुख्तलिफ इख्तलाफात रखते हैं, और दीन के मामले में हमेशा पीछे हटने के लिए मुख्तलिफ दलाइल मतलब जो है पेश करते हुए उसकी कट हुज्जतियां करते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रवैया भी ऐसा ही है, दीन के करीब आने के बावजूद भी तुम भी उन्हीं की तरह में रंग गए हो। तुम्हारा भी हाल ये है कि तुम भी बहसों में मुब्तला हो गए हो, तुम भी दलाइल के साथ मतलब इसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो रवैया मोमिनीन के सिलसिले में बताया गया, उनका रवैया कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के सिलसिले में बताया कि वो आमन्ना व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो झुक जाने वाली कैफियत रखते हैं, वो इत्तबा करने वाली कैफियत रखते हैं, वो इताअत शुआरी वाली मामला रखते हैं, और जब भी उन्हें बुलाया जाता है अना मुस्लिम की सदा के साथ आगे आने वाले होते हैं। और उसी लिए कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल बताई गई, कहा गया कि इस उसवे पर तुम नक्शे कदम पर चलो, इस उसवे को तुम फॉलो करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। इसी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो मतलब जो है शार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद आए, इसी दुनिया के अंदर ईद बकर ईद की मतलब जो है शक्ल में मुझे और आपको दोबारा बार बार करवाते हैं और हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं कि वो तरीक़ाकार ही अहम है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। मगर अल्लाह ताला फरमाता है इंसानों की ज़िंदगी का ये हाल है कि वो हमारे तारफ आने से बहसों में मुब्तला होकर, कट हुज्जतियों में मुब्तला होकर पीछे हटते हैं, रंग में रंग जाते हैं, बातिल के बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई
سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ پھر نیکسٹ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سورہ احقاف آیت نمبر 28 میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا جو حال ہے، جو حق پرستی کو باطل پرستی کے ذریعے سے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہے۔ ترجمہ اس طرح بیان کیا گیا، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور معبود بنا لیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ اپنے لیے خدا خود ہی تلاش کرتے ہیں، خود ہی معبود بنا لیتے ہیں، اسی کو ہمسر ٹھہراتے ہیں، اسی کو اللہ رب العالمین کا ساجی ٹھہراتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے منتیں مانگتے ہیں، اسی سے مطلب ہاتھ جوڑتے ہیں، اسے حاجت روائی تصور کرتے ہیں اور اسے مطلب جو ہے خود ہی مطلب جو ہے ایک اونچا مرتبہ دیتے ہیں۔ جبکہ ہم تفصیل کے ساتھ اس سے پچھلی والی آیتوں میں، پچھلی کلاسز میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ وہی معبودان جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کے آگے ہم مطلب جو ہے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے اوپر ہم چادریں چڑھاتے ہیں، جن سے ہم منت سماجت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نہ اس کی کوئی سند ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اس کی آگاہی تمہیں قرآن مجید یا کسی رسولوں کے ذریعے سے دی گئی ہے، تو پھر یہ چیزیں تم کہاں سے گھڑ لاتے ہو، کہاں سے تم مطلب جو ہے اخذ کر لیتے ہو اور کہاں سے ان باتوں کو مطلب جو ہے دنیا میں چلتا پھرتا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری انہی کٹ بہجتوں کا یہ حال یہ ہے کہ تم مطلب جو ہے دین سے دور ہو جاتے ہو تو اپنی ہی مطلب جو ہے تلاش، کیونکہ تمہاری فطرتاً ایک خدا کی عبادت والی ایک فطرت تمہارے اندر موجود ہے، تمہیں مطلب جو ہے فطرتاً مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ عطا کر دیا ہے کہ تم ایک خدا کی تلاش میں رہتے ہو، اس خدا کی تلاش میں تم مختلف معبودوں کو اپنے اوپر اخذ کر لیتے ہو اور انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ یہ تمہارا باطل والا وہ رویہ ہے، وہ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، تم بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا اس پر تھوڑا سا غور کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لے کہ کیا مطلب جو ہے وہی رویہ جو مختلف ہندوانہ رسم و رواج کے تحت جو کام کیے جاتے ہیں ویسا ہی رویہ ہمارے بھی طرز عمل میں ہے یا نہیں ہے؟ کون سی عیدیں ہیں، کون سی براتیں ہیں، کون سا مطلب جو ہے رویہ ہے جس میں ہم ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہو بہو ان کے برابر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی رویہ ہے جو باطل کو لے کر، انہی کے ہتھیار لے کر جو وہ حق کو نیچا دکھاتے ہیں، تم بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہو۔ اس سے تمہیں شرم آنی چاہیے، اس سے تمہیں باز آنا چاہیے، اس سے تمہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھاتے ہوئے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2 میں یوں ارشاد فرماتا ہے ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر یہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزر دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا اور ایک رویہ تمہارے سامنے پیش کروں، اور وہ رویہ یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہاری مخالفت غیر باطل طریقہ تو کرتا ہی کرتا ہے، مگر خود مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہی رویہ تم بھی اپناتے ہو، انہی کے سامنے روڑے اٹکاتے ہو، انہیں پیچھے سے کھینچتے ہو، انہی کو مطلب جو ہے آگے بڑھنے سے مطلب جو ہے انہیں پیچھے ہٹاتے ہو، اور ان کا تمہارا رویہ یہ حال ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں مختلف شیعہ، سنی، تبلیغی مختلف قسم کی جماعتیں آئیں، آپس میں لڑ پڑیں، اتحاد جہاں ہونا چاہیے تھا وہ اتحاد ختم ہو گیا، اور ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جہاں اتباع رسول ہونی چاہیے تھی، جہاں قرآن مجید کے احکام و ہدایات مطلب جو ہے چلتے پھرتے رہنے چاہیے تھا، مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں دین کے معاملات کو رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں بھلائی کا حکم دینے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ خود اپنے ہی مطلب جو ہے پیروں پر کلاڑی مارنے والے، رکاوٹیں پیدا کرنے والے، پیچھے ٹھیل دینے والے یہی خود اپنے بھائی مطلب ہوتے ہیں جو دین پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ رویہ تمہارا ہے تو تمہارے لیے میں مطلب جو ہے یہ اعلان کرتا ہوں۔ سورہ طور آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید، جہاں پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا، جہاں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہو گیا ہے۔ اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اللہ کے حضور معافی چاہنے سے آخر اس کو ان مطلب جو ہے کس چیز نے روک دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ انہیں ان حال پہ چھوڑ دو۔ قرآن مجید ہدایت نامہ ہے، قرآن مجید منشور ہے، قرآن مجید ایک گائیڈ لائن ہے جو انسانوں کو رہنمائی عطا کرتی ہے، سیدھا راہ دکھاتی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، مگر انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ شیطان کی مختلف فریب میں، اس کے ہتھیاروں میں اور مختلف مطلب جو ہے ان کی ذریتوں کو اپنا ہی مطلب جو ہے پیشوا بنا کر اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے حال یہ ہے کہ وہ خود ہی باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، آخر ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم ان کو پکڑ لیں گے تو وہاں ان کے لیے کوئی مدد وہاں پہ نہیں وارد ہوگی اور نہ ہی انہیں وہاں سے کوئی بچانے والا وہاں پہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید مطلب جو ہے ایسے لوگوں کے سلسلے میں سورہ محمد آیت نمبر 32، 33، 34 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یعنی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہاری زندگیوں میں جو مطلب جو ہے وارد ہو رہا ہے، تم اللہ کا نقصان نہیں کر رہے ہو، تم اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو جو حق لازماً مطلب جو ہے غالب آ کر رہنے والا ہے، اور ان کی زندگیوں میں ضرور مطلب جو ہے جو تم کیا کرایا ہے وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اور تمہیں گھسیٹ کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کنٹینیو کرتے ہوئے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یعنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید مجھے اور آپ کو کھول کھول کر وہ احکامات بتاتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ٹپکتی ہے اور جس سے اللہ کی خوشنودی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ، اطاعت کرو، یہ وہ رویہ ہے جسے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اونچے درجے دے گا۔ رہ گیا کفر کرنے والے، راہ خدا سے روکنے والے اور پھر مرتے دم تک مطلب جو ہے اسی کفر ہی میں مبتلا رہنے والے، یعنی انکار حق کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یا کسی ولی کے ذریعے سے توبہ قبول کی جائے یا کسی ولی کے ذریعے سے کوئی مطلب جو ہے کوئی ہدایت نامہ یا کوئی مطلب جو ہے اس کا لکھا کے کرایا کچھ مطلب جو ہے لکھاوٹ کے ساتھ اس کے کفن میں بند کر بھی مطلب بند کر کے سلایا جائے، تب بھی مطلب جو ہے معافی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ اسے لازماً پکڑ ہوگی اور اس سے جواب طلبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف میں تمہیں آگاہی دیتا ہوں، ابھی سنبھل جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہاری آسانیاں ہیں اور اسی میں تمہاری منزل مقصود تک پہنچنے میں امید کی جا سکتی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین آیات کا کنٹینیشن اس طرح کرتا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، ان کا رویہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ یا تو باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور کہیں مطلب جو ہے ان کا یہ حال ہے کہ کٹ بحثیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، مگر ان کا یہ حال ہے کہ یہ ظالم بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظلم کرنے لگے ہیں، اور ظلم کا رویہ یہ ہے کہ انہیں آیات سنا کر جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ منہ پھیرتے ہیں، اکڑتے ہیں
اور انجام کو بھول جاتے ہیں اور خود مطلب جو ہے بے سر و سامان اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کیا کرایا آسمان کی طرف رواں کر دیتے ہیں، اسی کے مطابق ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید ظالم مطلب جو ہے کس شخص کو کہتا ہے؟ اس کی مطلب جو ہے جانکاری، اس کی معلومات مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ ظلم مطلب جو ہے اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہے آم کا درخت، دوسرا ہے سیب کا درخت۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں درختوں کو اس کے حساب سے اسی طرح کے پھل پیدا کرنے والی صلاحیت انہیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی درخت جو سیب والا ہے وہ اعلان کر دے کہ میں آم پیدا کروں گا، یہ ظلم ہے، اور کوئی آم والا درخت یہ اعلان کر دے کہ میں سیب پیدا کروں گا، یہ ہے وہ مطلب جو ہے حقیقت جو ظلم کی مد میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جسم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ تمام نعمتیں کہیں دیکھنے کی صلاحیت، کہیں بولنے کی صلاحیت، کہیں سننے کی صلاحیت، کہیں چھونے پکڑنے کی صلاحیت، کہیں چلنے کی صلاحیت، یہ تمام کہیں سوچنے کی صلاحیت، یہ تمام وہ مطلب صلاحیتیں ہیں جو اللہ رب العالمین دین کو سمجھنے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے یہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی جانکاری کے لیے ان نعمتوں کا استعمال ہونا شرط اول ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو اس دنیا کے اندر وہ تمام تجربات کو دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی جو مطلب جو ہے حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ انسان ان آنکھوں کو ان غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے جہاں اسے دیکھنا نہیں چاہیے، جہاں اسے وہ سوچنا نہیں چاہیے، جہاں وہ بولنا نہیں چاہیے، جہاں وہ سننا نہیں چاہیے، جہاں وہ چھونا نہیں چاہیے، جہاں وہ چلنا نہیں چاہیے۔ یہ تمام وہ صلاحیتیں وہ غلط باطل طریقے کی طرف جانے کے لیے اختیار کرتا ہے، یا حب دنیا اور حب خواہشات کی تمناؤں کے تحت نفس کی تسکین کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ظالم کو قبول نہیں کرے گا، ظلم کو قبول نہیں کرے گا، اور کسی چیز کو جو اسے عطا کی گئی ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کی لازماً مطلب جو ہے پکڑ ہوگی اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ظلم کیا ہے اس کی آیات کریمہ کے ذریعے سے بھی تھوڑی سی معلومات لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ یعنی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زندگی کے اندر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، معاملات کرنے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر طریقہ کار کو کس طرح اپنایا جائے، وہ تمام مطلب جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن قرآن مجید کے احکامات میں محفوظ ہیں، اور ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ ان احکامات کو روح گردانی کرنا، اسے پسے پوچھ ڈال دینا، اس سے غفلت اور لاپرواہی برتنا، یہ تمام اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ایسے ظالموں کے لیے انجام بد ہی ان کے لیے رکھا ہے۔ دوسری شخص سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں یوں بیان کی گئی، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ہم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ جہاں انہیں 40 شبانہ روز کے لیے بلایا گیا، تم دین کی طرف واپس آ گئے تھے، تم دین کو سمجھنے لگ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا کر تمہیں دین کی طرف لے آ کر اس وادی فارا میں پہنچا چکا تھا، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم پلٹ کر پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط اول ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ واحد لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ جب اس کلمے کا مطلب ورد کیا جائے، اس کی تکرار کی جائے، اس کا اظہار کیا جائے، وہ دار اسلام میں داخل ہوتا
ہوتا ہے جب تک کہ وہ شعوری احساسات کے ساتھ اس کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو وہاں اس کے لیے وہ تمام حدیں لاگو ہو جاتی ہیں جو اللہ رب العالمین جہاں حدود رکھے ہوئے ہیں، ان حدود سے آگے بڑھنا اور اس کو روحگردانی کرنا وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اور یہ ظلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں تم معبود بنا بیٹھتے ہو اور کہیں مطلب حاجت روائی مطلب دے دیتے ہو اور کہیں وسیلہ تلاش کرنے لگ جاتے ہو اور کہیں مختلف احکامات سے مطلب جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوششیں کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں اللہ کے کلمات کو نافذ کرنے کے لیے مجلسیں نافذ ہونی چاہیے، جہاں نمازوں کا قیام ہونا چاہیے اور اس قیام میں مضبوطی آنی چاہیے اور اقامت دین کی خاطر تم مضبوط جتھا بن جانا چاہیے، مگر زندگیوں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہاں دین کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، خود مطلب جو ہے مساجد کو مطلب جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ ہماری خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے دیکھیں، وہاں مختلف مساجد مختلف ناموں کے اور مختلف جماعتوں کی بن گئی ہیں، جہاں دوسری جماعت کا شخص اس جماعت میں اس مسجد میں جا نہیں سکتا اور مختلف مطلب جو ہے مسلکوں کے لوگ وہاں پہ ایک دوسرے کے پاس جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حالات یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے ظلم کرتے ہیں، راہ خدا میں آگے بڑھنے والے راستوں کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، رہزن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیغام رسانی کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں ظلم کے سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اے ایمان لانے والو، اپنی باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں تو تم سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ پورا گنہگار اور ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ حدود جہاں مقرر فرمائے ہیں وہاں پہ کچھ حد بندیاں بھی رکھی گئی ہیں کہ کس سے دوستی رکھنی چاہیے، کس سے محبت رکھنی چاہیے، کس سے اچھا رویہ رکھنا چاہیے، کس سے مطلب جو ہے ان کے ساتھ مطلب جو ہے ہم بھی مطلب جو ہے کھڑے ہو کر انہیں بزور مطلب جو ہے بات کو منوانا چاہیے۔ یہ تمام تفصیلات قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے، مگر وہاں پہ کہا گیا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ حال تھا جہاں ظالم مطلب جو ہے وہ لوگ تھے جو اپنے خاندان سے لوگوں کو جو راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے تھے ان کو بے گھر کر دیا تھا، ان کو رکاوٹیں پیدا کر دی تھی، انہیں آگ کر دیا تھا جائیدادوں سے اور خود ان کے خاندانوں سے انہیں آگ کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے ان مطلب جو ہے برگزیدہ لوگوں کا رویہ جو صحابہ کرام کا تھا کہ جنگ کے میدان میں جب جہاں کھڑے ہو گئے وہاں انہوں نے اپنی تلوار کسی کے چچا کے گلے پر رکھی، کسی کے باپ کے گلے پر رکھی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے گلے پر رکھا، صرف اس بات پر کہ حق کا مطلب جو ہے اعلان ہے اور ہم حق کے آگے کسی باطل کو مطلب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی رویہ ٹھیک ہے اور یہی رویے کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی کی جتنی نعمتیں کہیں محبتوں کی شکل میں، کہیں مطلب جو ہے رشتوں کی شکل میں، کہیں صلاحیتوں کی شکل میں، کہیں دوست و احباب کی شکل میں دنیا میں عطا فرمائی ہیں وہ صرف حق کے لیے ہیں اور حق سے جو انکاری کرتا ہے اس سے نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی سروکار ہے۔ یہ رویہ تمہارا ہونا چاہیے۔ جو یہ رویہ اختیار نہیں کرتے بلکہ بنی اسرائیل کی طرح جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان سب کو قتل کر دیا جائے، مگر انہوں نے اپنی مطلب چال بازیوں کے ذریعے سے انہیں بچا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ایسے ظالم لوگ جو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اسی کے نتیجے میں وہ ظالم ٹھہراتے ہیں اور اللہ رب العالمین ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات کہتے ہوئے آگے آیت اللہ رب العالمین کنٹینیو کرتے ہوئے بات کو یوں بیان فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی، کون سی روش؟ روش ہے ظالمانہ روش، روش ہے وہ روش جو باطل کے ہتھیار کو لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ روش اختیار کرتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ ان حالات میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی بات ہماری سامنے وضاحت کر دی کہ حقیقت کیا ہے کہ کیوں لوگ اللہ کے دین کے قریب نہیں آتے۔
اس کی تمام تفصیل جو غیب میں محفوظ ہے اللہ رب العالمین جاننے والی ہستی ہے وہ ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے۔ کہا گیا کہ جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی سوچوں پر اللہ رب العالمین پردے ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے اور اسے لاک کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو کچھ سنتے ہیں نہ انہیں سنائی دیتا ہے، جو کچھ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں غلط دیکھتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں غلط سوچتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ وہ مطلب جو ہے چابیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ حق بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، نہ ان کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، نہ ان کی بصارت تک پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں وضاحت کرتا ہے، اسی وجہ سے نہ وہ قرآن کے قریب آتے ہیں، نہ وہ دینی معاملات کے قریب آتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تفصیل کے لیے مطلب جو ہے دیکھا جائے تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ یا داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی دل کی کیفیت جو اندرونی اعتبار سے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے، جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے احکامات سے دور ہٹ جاتا ہے اور اس کے نفاذ میں خلل پیدا کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ گناہ بڑھتا چلا جائے تو وہ دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب پورا جو دل ہے وہ پورے کا پورا کالا ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے کذاب لکھ کر مطلب جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا جائے گا، اور اس کا نامہ اعمال جب میدان حشر میں کھل جائے گا تو اس وقت دیکھے گا وہ ٹائٹل اسے عطا کر دیا جائے گا، اور وہ ٹائٹل کے تحت اسے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں پہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے جو اس غلاف چڑھانے کی بات، مہر لگانے کی بات یہاں عطا فرمائی ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ رب العالمین اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی، جو شخص کا یہ حال ہے کہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن بیٹھا ہے، دنیا ہی کی طرف جھکاؤ پیدا کر لیا ہے اور دنیا ہی کو سمیٹنے میں اپنے آپ کو مگن کر رکھا ہے، اللہ کے احکام و ہدایات کو لاپرواہی اور غفلت کے نتیجے میں پسے پشت ڈال دیا ہے اور کل پر ڈال دیا ہے، اور پھر نہ اس کی نیت میں اخلاص ہے اور نہ آگے بڑھنے کی چاہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پھر ہم اس کے کانوں پر، اس کے دل پر، اس کے آنکھ پر ہم مطلب جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور اسے اب ہدایت نہیں ملتی۔ پڑھتا ہے مگر اس کی سمجھ نہیں آتی، دیکھتا ہے تجربات کے مطابق زندگی کے اوپر نیچے ہونے والے تمام مطلب جو ہے حالات کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آتی، وہ ڈھیٹ انداز میں اسے جمے رہتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو مطلب جو ہے ڈھالتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، ایسے حالات پتہ نہیں میرے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، انکار کرنے والوں کے ساتھ لازماً پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا وہی تو امت مسلمہ کو سکھایا کہ مجھے دیکھو، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ معافی ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اس توبہ والے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے جہاں معافی کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو اور اپنے نام اعمال میں موجود برائیوں کو دور کرنے والا وہ ذریعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھایا۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہے؟ کیا میں اور آپ اپنا احتساب کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے اس نام اعمال کی فکر کرتے ہیں جس طرح مطلب جو ہے میں اور آپ اپنی الماری کی، اپنے پیسوں کی، اپنی زیورات کی مطلب جو ہے دیکھ رکھ کرتے ہوئے اسے بار بار دیکھتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں؟ کیا ایسے ایمانوں کی بھی اس سلسلے میں ہم اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہوئے کیا ایسے نظر آتے ہیں؟ اگر نظر آتے ہیں تو
الحمدللہ اگر نظر نہیں آتے تو آیت مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے کہ ایسی غفلت تمہیں دنیا پرست بندہ بنا دے گی، اور دنیا پرستی تمہارے نفس کو برباد کر دے گی، خواہشات کو عروج دے گی، اور اسی کے نتیجے میں تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارا دل سب کچھ مہر زدہ ہو جائے گا، اور تمہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جسے ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ محمد آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگا کر آتنے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب میرے پاس سے جاتے ہیں جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجائے کند ذہنی اور لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کے پیروی اختیار کیے ہیں۔ سامعین کرام، دوسری شخص میں بتاتے ہوئے یہاں لاپرواہی کا اظہار کرنے والے لوگوں کو جو مہر لگائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، دینی لوگوں سے روابط رکھتے ہیں، مگر وہاں پہ ان کی کند ذہنی کا یہ حال ہے کہ وہ اتنے لاپرواہ ہیں کہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور وہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ وہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ ابھی ان لوگوں نے کیا مطلب جو ہے کہا ہے۔ یہی مطلب جو ہے رویہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مجھے اور آپ کو تلقین کی، کہا کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہو۔ ایک ہے قرآن پڑھتے ہوئے، دوسرا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تیسرا ہے دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے۔ اگر اس وقت جیتا جاگتا تمہارا دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس سلسلے میں غور کیا؟ میری اور آپ کی نمازوں کا یہ حال ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ذہن پکوان میں ہے، ذہن چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی پر ہے، ذہن اپنے بچوں میں اٹکا ہوا ہے، اور سب کچھ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، کہیں مطلب جو ہے میری اور آپ کی نظر کہیں اور اٹھ رہی ہے اور زبان کچھ اور پڑھ رہی ہے۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، قرآن کے کلمات میں اور آپ ادا کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو نہیں احساس کہ میں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا ادا ہو رہے ہیں۔ کہیں زیر زبر کی غلطی ہو رہی ہے اور کہیں احکامات بیان ہو رہے ہیں اور سمجھ سے بالا تر میرے اور آپ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اسی لیے کہ تمہارا دل زرخیز نہیں ہے، تمہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ چیز جو ہے جذب نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے خدا کے بندے نہیں بلکہ دنیا کے بندے بننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ مہر کے سلسلے میں سورہ منافقون آیت نمبر 3 میں مجھے اور آپ کو دہلا دینے والی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین لے آتا ہے۔ فرماتا ہے ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر کافر ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کو مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ لفظ کافر کا استعمال کیا گیا۔ کفر کا رویہ اختیار کرنا یعنی انکار کرنا، پسے پوچھ ڈال دینا، لاپرواہی کرنا، بہانہ بازیاں کرنا اور دین کی طرف آنے سے پیچھے ہٹنا، اس کو یہاں پہ کفر کا نام مطلب جو ہے دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ ایمان لائے یعنی اللہ پر یقین کیا، مگر پھر بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ احکام الہی کو اپنی زندگی میں جو ہے نافذ نہیں کرتے، جہاں حکم دیا جاتا ہے اسے روح گردانی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 35 میں یوں ارشاد فرمایا گیا، جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی، جو اللہ کی آیتوں پر جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ اسی طرح ہر ایک مغرور کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا رویہ جو مہر لگ جاتی ہے تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی سند کے اللہ کی آیات پر مطلب جو ہے کہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، مختلف کٹ بحثیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا رویہ یہ نہیں ہے؟ جہاں مطلب جو ہے میرا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ دین کے معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی مگر دینی معاملات میں کٹ بحثیاں کرتے ہیں، مختلف دلائل سے مختلف
بات کو واضح کرنے کی کوشش میں ہم دین سے بہت دور نکل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کو ناراضگی اللہ کو مطلب جو ہے وارد ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 59 میں بھی اس کی مزید تفصیل بتاتے ہوئے مہر لگانے کے سلسلے میں بتایا گیا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان پر ٹھپا ڈال دیتا ہے، ان کو لاک کر دیتا ہے، اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 46 میں بتایا گیا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت چھین لے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تم کو پھر دے دے، یا پھر کسی طرح دلائل کو مختلف پہلوں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض برت رہے ہیں، یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہوں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اسی وجہ سے تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اس وجہ سے تمہیں مہلت عطا فرماتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے سماعتوں کو، ان کی بصارتوں کو اور دلوں پر مہر اگر لگا دوں تو کون سی طاقت ہے جو تمہیں اس مہر کو کھولنے والی ہے، اس لاکس کو کھولنے والی ہے، اس قفل کو کھولنے والی ہے اور تمہیں آزاد کرنے والی ہے۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔ اسی وجہ سے تو اس آیت میں کہا گیا جب ایسے تمام حالات تمہارے سامنے پیش آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن اسی وجہ سے میرے اور آپ کے پاس غلافوں میں پڑا ہوا، دھول میں اٹا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ بتاتی ہیں، مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ مجھے مطلب جو ہے نہ معلومات ہیں، نہ مجھے جانکاری ہے، نہ مطلب جو ہے جو اسے پڑھتی ہوں اس کا صحیح علم مجھے ہے۔ اسی وجہ سے مطلب جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب علماؤں کی کتاب ہے، عالم لوگ ایک سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کتاب آسان زبان میں مطلب جو ہے اتاری گئی ہے اور مجھے اور آپ کو سمجھانے والے انداز کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہی وہ قرآن مجید ہے جس کو پڑھنے کے نتیجے میں صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہی قرآن مجید کے وہ کرشمے اور معجزات ہیں، اسی کو سننے ہی کے نتیجے میں لوگوں نے اقرار کیا کہ یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ کوئی مطلب جو ہے کسی افسانوی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کوئی ایسا معجزاتی کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ موجود شاعروں نے، موجود فلاسفوں نے، مختلف ناول نگاروں نے اس پر مطلب جو ہے اس زمانے کے جو وقت کے رسول کے ساتھ تھے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہی وہ قرآن مجید ہے جو آسمان کی طرف سے اترا ہے، اور اسی اقرار ہی کے نتیجے میں دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، یہی سلسلے میں کہا گیا جہاں مہر لگ جائے تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ مجھے اور آپ کو دل کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، احتساب مطلب جو ہے لازماً اپنی زندگی کا کرنا ہوگا۔ جہاں تزکیے کی ضرورت ہے وہاں تزکیہ لازمی ہے، کیونکہ فلاح پا گیا ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اس نفس میں موجود جتنے مطلب جو ہے غلط چیزیں ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح موبائل جو ہے وہاں پہ بند ہو جاتا ہے، یا کہیں مطلب جو ہے موبائل جو ہے ہیک ہو جاتا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے موبائل چلنا بند ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، میسیجز کو ختم کر دیا جاتا ہے، موجود مطلب جو ہے ڈاٹا کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، تبھی موبائل چلنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگیوں کا حال بھی یہ ہے کہ یہاں نفس میں مختلف چیزیں ہیں جو بھری ہوئی ہیں، اس کا تزکیہ شرط اول ہے۔ جہاں جب تک تزکیہ نہ کریں گے مجھے اور آپ کو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیث سمجھ میں آئیں گے، نہ زندگی کے تجربات مجھے تجربہ دیں گے، اور نہ ہی نجات مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نیکسٹ کنٹینیو کرتے ہوئے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی، اور اسی وجہ سے یہ حال ہے کہ انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ آج مطلب جو ہے امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ جہاں کہیں میلہ لگ جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہیں عروس مطلب جو ہے لگ جائے
وہاں مطلب جو ہے ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد، حضرات، بچے وہاں پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں مطلب جو ہے جلوسوں کا مطلب جو ہے اہتمام کیا جائے، کئی مطلب جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں. کہیں دین کے معاملات کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہاں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. یہی صدا میری اور آپ کی ہے. کہاں بھابھی ٹائم ہی نہیں ملتا. بھابھی مطلب جو ہے مختلف اس میں میرا کام یہ ہے کہ صبح سے اٹھی رہتی ہوں، اس وجہ سے آنکھ لگ جاتی ہے، مگر وہی آنکھ کسی دعوت میں نہیں لگتی، وہی آنکھ کسی میلے ٹھیلے میں نہیں لگتی، وہی آنکھ کہیں بازار کے مطلب جو ہے شاپنگ میں کرتے ہوئے نہیں لگتی. تو ان حالات میں کیسے لگتی ہے؟ وہ سوال ہے جو ان آیات میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا. کہیں میرے اور آپ کے دل کو ٹھپا تو نہیں پڑ گیا؟ کہیں میرے اور آپ کے دل پر مہر تو نہیں لگا دی گئی؟ اگر لگائی گئی ہے تو اس مہر کو دھونے کا ایک ہی ایک ذریعہ ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار، اور اللہ سے معافی تلافی، اپنے قصوروں پر معافی شرمندگی ہونا اور اللہ سے معافی تلافی کرنا. اسی کے نتیجے میں کھلنے کی امید ہے، اسی کے نتیجے میں قریب آنے کی امید ہے، اسی کے نتیجے میں راہ نجات پانے کی امید ہے، اسی کے نتیجے میں جنت النعیم میں داخل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. سامعین کرام، انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. مزید آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر اس کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اسے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے اور رحم دلی کا مطلب جو ہے تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو موقع دیتا ہے، مختلف وقت فراہم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور مطلب جو ہے اسپیس فراہم کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو دوبارہ سوچنے، دوبارہ مطلب جو ہے سیدھے راہ پر گامزن ہونے اور اس راہ کو سیدھی کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ رب العالمین پکڑنا چاہے تو پھر مطلب جو ہے کون سی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے روک سکتی ہے؟ کون سا مطلب جو ہے وہ مرحلہ ہے اور کون سی ایسی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بچا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے جو میرے اور آپ کے سامنے مطلب جو ہے ایک رکھا گیا ہے. اس پر تھوڑی سی دیر کے لیے غور و فکر کرنا شرط اول اور بیداری ہے. سامعین کرام، ہمارے سامنے کئی ایسے افراد ہیں جو موت کو مطلب جو ہے گلے لگانے کے لیے مطلب جو ہے سسکیاں لیتے رہتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں، بے تحاشا مال و دولت وہاں پہ موجود ہے، بے تحاشا محبت کرنے والی ہستیاں اطراف میں موجود ہیں. کوئی طاقت ہے جو اسے موت سے بچا سکتی ہے؟ اور کون سی مطلب جو ہے ایسی طاقت ہے جو انسان کو بیمار کر دے تو بیماری سے شفایابی تک پہنچانے کے لیے کیا ڈاکٹر مطلب جو ہے اسے شفایابی دے سکتا ہے؟ کیا ادویات اسے شفایابی دے سکتے ہیں؟ کیا محبتیں اسے شفایابی دے سکتے ہیں؟ کورونا وائرس مجھے اور آپ کو بہترین سبق دے کر یہاں سے رخصت ہونے لگا ہے. میں اور آپ نے دیکھا کہ کئی مطلب جو ہے ہمارے محبت کرنے والے دوست، ہمارے محبت کرنے والے اپنے جو ہاسپٹلوں میں موجود تھے، جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں بچایا نہیں گیا بلکہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری کرتوتوں پر پکڑنے لگ جاؤں، تمہیں اپنی طرف کھینچ کر مطلب جو ہے تمہیں سزا کے لیے تیار کر لوں، تو کوئی طاقت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. سامعین کرام، یہ وہ آیات ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کو کھولنے کے لیے، ایمانوں کی تجدید کرنے کے لیے اور صحیح رخ کے ساتھ سوچنے کی عقل پیدا کرنے کے لیے یہ آیات مجھے اور آپ کو دلیل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے. اس پر اگر ہم جم جائیں، اس پر اگر ہم عقل مندی کے ساتھ اس پر سوچ و بچار کریں تو یقین جانیے کہ میں اور آپ بشارتیں لیں گے جنت کی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اسی سلسلے میں سورہ نحل آیت نمبر 61 میں اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ رب العالمین ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا ہے. جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتا ہے اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے. سامعین کرام، آیتیں مختلف انداز میں قرآن مجید میں جا بجا انداز میں تکرار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی
کہ انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ زندگی کے دن کے 24 گھنٹوں کے درمیان میں وہ کئی ایسے مراحل ہیں جہاں پر وہ روح گردانی کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی آیتوں کو پسے پشت ڈالتا ہے اور احکام الہی سے مطلب جو ہے وہ منہ پھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو جائے تو ایک ہی جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مطلب جو ہے تمہارے لیے موقع در موقع دیتا ہوں، اور اگر میں پکڑنے پر آ جاؤں تو کوئی روئے زمین پر کوئی جاندار یعنی لیونگ تھنگ مطلب جو ہے اس دنیا میں مطلب جو ہے نہیں رہ پائیں گے، اس لیے کہ تمہارا حال یہی ہے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے ہو، قصور پر قصور کرتے ہو، اور تم پہ لاپرواہی کرتے ہو، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیا اب اس میری محبت کا تم مطلب جو ہے بیجا استعمال کرتے ہو اور نیک راستے کی طرف آنے کی بجائے غلط رویہ اختیار کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے سورہ حج آیت نمبر 48 میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ بہت ہی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین ان بستیوں کا تذکرہ کرتا ہے جسے ہم نے قرآن مجید میں جا بجا انداز میں پیش کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سب دیکھا تھا کہ وہ بستیاں جسے اللہ رب العالمین نے روح گردانی کے نتیجے میں پکڑ لیا تو کسی کو بندر بنا لیا، کسی کو عذاب میں مبتلا کر دیا تو انہیں وہاں سے بھگا کر رکھ دیا اور ان کی وطن کو ہی خالی کر دیا۔ ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس سے ان کے کتب کو مطلب جو ہے چھین لیا گیا، ان کی مطلب جو ہے وہ تمام تبرکات جو انہیں عطا کی گئی تھی وہ تمام کی تمام ان سے چھین لی گئی، اور ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا جہاں انہیں حکومتی لیول پر عروج حاصل تھا وہ عروج بھی انہیں نکال کر انہیں پستی کی طرف ڈال دیا تھا اور وہ بالکل رلنے لگ گئے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بستیوں کے حالات پر تمہارے لیے ایک عبرت ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کو سنا کرو، اس کو سمجھا کرو، اور اسی کے ذریعے سے راہ نجات پاؤ، جو سورہ فاتحہ میں اور آپ 32 ٹائم اللہ سے تقاضا کرتے اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں میں اور انعام یافتہ ہونے والے لوگوں میں شمار کر بھٹکے ہوئے لوگوں میں شمار نہ کر دے۔ وہی وہ جواب ہے جو ان آیت میں کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو، ان بستیوں کا تذکرہ سنو اور ان کے مطابق عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے راہ نجات لے لو۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ میں فرمایا، یہاں پہ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فیصلے والے دن ایمان لانا، ایمان والوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی موقع ہے کہ تمہیں واپس آ جانا چاہیے، ابھی موقع ہے، تمہارا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، ابھی مطلب جو ہے موقع ہے جہاں تمہارے لیے راہ نجات موجود ہے۔ اگر تمہاری آنکھ بند ہو جائے اس وقت تمہارا کیا کرایا سب ختم ہو جائے گا، اور اس وقت تمہارا پچھتانا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور اس وقت پلٹ آنا اور اس وقت معافیاں طلب کرنا تمہارے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس وقت معافی طلب کرنا، اس وقت استغفار کرنا، اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور اسی وقت مطلب جو ہے تم اللہ کے آگے مطلب جو ہے جھکتے ہوئے معافی تلافی کروا لینا اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا تمہارے لیے راہ نجات بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ نحل آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے لیے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ یعنی جس وقت پکڑ وارد ہونا ہے اور جب پکڑ آ جائے تو اس وقت کوئی بھی چیز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، وہاں تم سوائے پچھتاوے کے تمہارے لیے حسرت زدہ رہ جانا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ کسی ظالم کو پکڑتا ہے تو یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی غضبناک ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی پکڑ کا تجربہ کورونا وائرس کے ذریعے سے کیا
کیا ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر آنکھیں کھولنے کے لیے کورونا وائرس میرے اور آپ کے لیے ایک عبرت زدہ مطلب جو ہے مقام میرے اور آپ کے لیے پیدا کرتا ہے کہ مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، عبرت حاصل کرو اور مطلب سبق لیتے ہوئے راہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہاری پکڑ اگر اللہ رب العالمین کرنے لگ جائے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک ہی گھر سے کئی ایک ساتھ میتیں اٹھی، کہیں 4 کہیں 5 میتیں اٹھی، کہیں ایک ساتھ مطلب جو ہے میتوں کو ہم نے مطلب جو ہے رخصت کیا، اور میتوں کا یہ حال تھا کہ وہاں نماز جنازہ کی بھی مطلب جو ہے انہیں اجازت نہیں گئی۔ میتوں کا یہ حال تھا جہاں گھسیٹ کر ایک ساتھ مطلب جو ہے گڑوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ تمام حالات مجھے اور آپ کو پکار کر سبق دیتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی میں راہ نجات ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اسی میں راہ نجات ہے۔ لوگوں اللہ کے احکام و ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اسی میں راہ نجات ہے۔ اور اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس طرف آنے سے مطلب جو ہے جھجک محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جانکاری ہوگی، اس دنیا میں بھی پکڑ کے نہ ساتھی اور عذاب الہی کے ساتھ میدان حشر میں بھی میری اور آپ کی لازماً پکڑ ہونے والی ہے۔ میری اور آپ کی آنکھیں کھولنا اور واقعی مطلب جو ہے بیداری پیدا کرنا آج کی بیداری ہے، آج کا صحیح شعور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے لیکن اسے پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اسے ڈھیل ضرور دیتا ہے، اسے موقع ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑ لیتا ہے، کس لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے تو پھر وہاں سے کوئی مطلب جو ہے راہ نجات نہیں ہے۔ سامعین کرام، آج کی آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ عقل مندی یہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو بیت گئی سو بات گئی، واپس پلٹ آنا، دین کی طرف سوچنا، غور و فکر کرنا، اس قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے معجزاتی انداز میں اپنے دلوں کو بدل کر رکھ دینا، اس میں زرخیزیت پیدا کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کرنا، نفس کے تزکیے کا اہتمام کرنا اور صحیح رخ کے ساتھ، دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے سلسلے میں فکر مند ہونا اور اس کے لیے خود غرض بن جانا آج کی بیداری ہے، آج کا تقاضا ہے اور آج کی سمجھ ہے اور آج کا احتساب ہے۔ سوالات، معلومات میرے اور آپ کے دل کے درمیان رکھے گئے ہیں۔ جو سوچا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے احتساب کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا محاسبہ کیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، جس نے اس میں مطلب جو ہے غفلت برتی یا اس میں مطلب جو ہے کل پر ٹال دیا یا سمجھ نہیں پیدا کر دی، تو آیات کریمہ مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہیں کہ مہر لگا دیا گیا ہے، کہیں دلوں پر، کہیں آنکھوں پر، کہیں کانوں پر اور کہیں سمجھ پر۔ کیا میرا اور آپ کا یہی حال ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، احتساب کیجئے اور جہاں کہیں موقع ملے اللہ کے آگے جھک جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے، گڑ گڑائیے، معافی تلافی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعائیں 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مطلب جو ہے وہ مانگتا ہے اس پر آنے والی وبات، پریشانیوں، رکاوٹوں اور آزمائشوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو مانگتا ہے تو اس کو اٹھا کر رکھا جاتا ہے اور میدان حشر میں جو کمی ترازو میں ہوگی اس میں ڈال کر اسے درجات کو بلندی عطا کرنے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ مانگنا بے مقصد نہیں ہوگا، مانگنا ضائع نہیں ہوگا، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ پلٹ کر آنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ پلٹ آنا آج کی بیداری ہے، پلٹ آنا آج کی سمجھ ہے، پلٹ آنا میرے اور آپ کے احتساب کی صحیح روش ہے اور اس درس کا صحیح حاصل ہے۔ درمیان میں، دل کے درمیان میں چیز جو رکھی گئی ہے اس پر سوچئے، غور و فکر کیجئے، ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہیے اور دین پر قائم رہنے کی کوششیں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی عقل پیدا کرے، مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والا دل عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح راہ پر گامزن ہونے والی ہدایت مجھے اور آپ کو نصیب کرے، برے صفات سے ہمیں بچائے رکھے اور اچھے صفات سے، اچھے اخلاق سے آراستہ کرتے ہوئے اللہ کا محبوب بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔